ذاکر حسین خطیب سخن شناس، اے ذاکر حسین خطیب سخن شناس، اے عصر بے نوا میں خودی خان کربلا، ہم بے زبان سے لوگ تجھے نظر کیا کریں، بس یہ کہ تجھ سے خوش ہوں شہیدان کربلا۔ سامعین محترم، جب بھی یہ الفاظ کہ مفسر، محقق، خوش اسلوب، نرم مزاج، عالم آن لائن، نوجوان، خطیب سخن شناس، مبلغ اتحاد البین المسلمین اور وکیل محمد و آل محمد، تو بے ساختہ ایک ہی نام لبوں پر آتا ہے، اور وہ نام ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا ہے، جن کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کا نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے، میں اس کا نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ مومنین کرام، آج کی اس دوسری نشست کے لیے میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور محمد و آل محمد کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتام ومساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولائے الثقلین ابو القاسم محمد بن عبد اللہ۔ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔
ماشاءاللہ گفتگو سے قبل مجھے حکم ہوا ہے کہ پنجتن کا غلام آپ کو سنا دوں. پہلے اس کے اشعار پیش کرتا ہوں اور پھر کوشش کروں گا کہ علی کی غلامی کا حق ادا کر سکوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو ادا جو میں نام لوں تیرا بھول سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو بطول سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میری فکر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے، میرا ذکر ان کے ادب سے ہے، میری فکر ان کے تو فعل سے، میرا شعر ان کے تو فعل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت کبھی حق ادا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں.
جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی جن کو ناد علی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی پختہ ہیں، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، یہ تو نسبتوں کا ہے سلسلہ، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا پنجتن سے ہے رابطہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ عزیزان گرامی، آج ہم اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کی شان اقدس میں جتنی بھی مدح سرائی کی جائے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہم گنہگاروں کے پاس، خطاکاروں کے پاس، سیاہکاروں کے پاس وہ الفاظ کہاں کہ جن کا سہارا لے کر ہم آل نبی کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ نہ زبان میں قوت گویائی ہے، اس لیے کہ میرا علم محدود ہے، میری عقل محدود ہے، میری آرزوئیں محدود ہیں، میری امیدیں محدود ہیں، میری جستجوئیں محدود ہیں، اور ان تمام حدود کے باوجود میں لامحدود کے پیاروں کا ذکر کر رہا ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت کہاں، بس جو کچھ بھی نذران عقیدت پیش کر سکتا ہوں وہ دل کی گہرائیوں سے ہے۔ اگر ابھی تک میں نے ان کا نام نہیں سنا، کسی نے لیا ہے، لیکن اگر اس ذکر کو ابو طالب قبول کر لیں، اگر اس ذکر کو
طالب قبول کر لیں تو ہم سب کی بخشش کا سامہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے عزیزان گرامی، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں براہ راست علی پر آ جاؤں، مجھے ابو طالب کی مدد لینی پڑتی ہے۔ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں ابھی گلفام ہاشمی صاحب کی منزل تک نہیں آیا، نہ میں سید ہوں، نہ زاہد ہوں، نہ ملا ہوں، نہ حکیم ہوں، میں تو ابو طالب کی جوتیوں کی گرد چاٹنے والا ہوں۔ لہذا علی تک پہنچنے کے لیے بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے، علی پر لب کشائی کے لیے بڑی طاقت لانی پڑتی ہے، تو طاقت وہیں سے آئے گی جس کی طاقت سے علی پیدا ہوا، ذکر کی ابتدا وہیں سے ہوگی جس کی وجہ سے علی ہے۔ تو جب تک ابو طالب کو خراج عقیدت پیش نہیں کیا جائے گا ان مجالس میں، اس ذکر میں، اس مجلس عزا میں، اس فرش عزا میں، جب تک ابو طالب کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ تو جب تک ابو طالب کا ذکر نہیں ہوگا، ابو طالب کے فضائل بیان نہیں ہوں گے، اس وقت تک علی کا ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا علی پہلے اپنے بابا کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ ایمان کی شان یہ نہیں کہ فضائل رسول پنجتن بیان کیے جائیں، بلکہ ایمان تو یہ ہے کہ اے میرے رب، میں اس جنت میں جانے کو تیار ہی نہیں جہاں ابو طالب نہ ہو۔ اتنا یقین ہے مجھے رب تیری خدائی پر، اتنا یقین ہے مجھے رب مصطفیٰ کی مصطفائی پر، اور اتنا یقین ہے مجھے رب علی کی حیدرانہ صلاحیتوں پر کہ میں جانتا ہوں کہ ابو طالب بھی وہیں ہے جہاں تیرا پیارا موجود ہے۔ لیکن کیا کیجئے، تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا ظلم دیکھیے، تاریخ کا ستم دیکھیے، تاریخ کے تازیانے دیکھیے کہ یہ تاریخ ابو سفیان کے ایمان کی گواہی تو دیتی نظر آتی ہے، کافر ہے تو پھر ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ کافر ہونا۔ یہ تاریخ ابو سفیان کے ایمان کی گواہی تو دیتی ہے، ہاشم سے لڑنے والے عبد شمس کو تو بلند کرتی ہے، علی سے لڑنے والے معاویہ کا ذکر تو کرتی ہے۔ اور حسین پر ظلم کرنے والے یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتی ہے۔ لیکن ابو طالب کے ایمان کی گواہی نہیں لاتی، کہتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ارے اگر ایمان لانے کی بات ہے
تو ایمان وہاں لایا جاتا ہے جہاں کفر کی سند ہوتی ہے. کافر کی سند ہے عجب. کافر اسے دیتے ہیں کافر کی سند جس کی انگلی تھام کے چلتا ہے ایمان آج بھی. یا علی دین نصیر گولڈن شریف کا یہ شعر بات تحقیق و روایات و احادیث نصیر دل میرا قائل ایمان ابو طالب. یا علی تاریخ کے صفحات کیا بات تاریخ کے صفحات ایمان ابو طالب کی گواہی مانگتے ہیں. تاریخ کے صفحات ایمان ابو طالب کا تقاضا کرتے ہیں لیکن کہیں سے ان کے کفر کی سند بھی نہیں لاتے. ہاں ہم کہتے ہیں تمہارے لوگ ایمان لائے لیکن گھرانے مصطفیٰ کے لوگ اسلام لائے. اسلام لائے کو دونوں طرح سمجھیے. اگر میں آپ کے سامنے یہ لفظ کہوں, یہ جملہ کہوں, روکو مت جانے دو, دو انداز سے ہے, روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, تو ہاں اسلام لائے لیکن ان کی طرح نہیں لائے. ان کی طرح نہیں لائے, وہ تو لائے, وہ تو گھرانہ اسلام لایا. اور اگر ابو طالب کا ایمان تمہارے نزدیک سند کا محتاج ہے تو میں یہ جملہ امانتاً اس مجلس عزا میں ابو طالب کی نظر کرتا ہوں, امانتاً اس لیے کہ روز حشر ان سے واپس لوں گا شفاعت کے ذریعے, اور یہ نظر کرتا ہوں کہ ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں, ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں. علی کے بابے کا تذکرہ ہے, علی کے بابے کے تذکرہ حق بنتے ہیں پاؤں کے پنجوں پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائے, نعرہ ابو طالب کا احسان نہ ماننے والوں مسلمانوں, ابو طالب کا احسان نہ ماننے والوں مسلمانوں, تم مانو یا نہ مانو اسلام ابو طالب کا احسان مانتا ہے. مسلمانوں تم مانو یا نہ مانو اسلام ابو طالب کا احسان مانتا ہے. تم حدیثیں گھڑتے ہو, تم نے بنو امیہ کے دور میں حدیثیں لکھوائی ہیں, تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو, ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ, کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ, کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. تاریخ ان کے فضائل سے تو بھری ہوئی ہے, اور ابو طالب کا جب ذکر آتا ہے تو یہ احسان جتاتے ہو کہ چونکہ انہوں نے اپنے بھتیجے کی نصرت اور مدد کی تھی تو اللہ نے ان پر یہ احسان کیا ہے کہ جہنم میں ان کے صرف پاؤں تک آگ ہے, باقی جسم کو آگ نہیں چھوتی. یہ حدیثیں بیان کرتے ہو, ارے قرآن میں
خدا کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. تو جس نے اللہ کے مصطفیٰ پہ احسان کیا اسے تم نے جہنم میں پہنچا دیا. جس نے شیبی ابی طالب میں کبھی علی کو ہٹایا مصطفیٰ کو لٹایا، جعفر کو ہٹایا مصطفیٰ کو لٹایا، عقیل کو ہٹایا مصطفیٰ کو لٹایا، رات بھر جو اپنے بھتیجے کی جگہ بدلتا رہا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بدلہ دے رہے ہو امتیوں. یہ بدلہ دے رہے ہو، کہتے ہو یا علی، کہتے ہو کہ آخری وقت میں ان سے کہا کلمہ پڑھ لے. آخری وقت میں ان سے کہا کلمہ پڑھ لے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کان کے پاس اپنا دہنے مبارک لے گئے، کچھ کہا، انہوں نے جواب دیا. راوی نے لکھا کہ ابو طالب نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. ارے تم تو سرگوشیاں بھی سننے لگے. ارے بے ادبوں، سرگوشیاں بھی سننے لگے. پہلے تو چھپ چھپ کے باتیں سنا کرتے تھے، اب کان لگا کے چچا اور بھتیجے کی گفتگو بھی سننے لگے. قرآن میں حکم ہے، یاد رکھو، میرے نبی پر الزام لگانے والوں، جھوٹی حدیثیں گھڑنے والوں، بنی امیہ کے دور میں لکھوانے والوں، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں توبہ قبول نہیں کرتا. جب قرآن کا یہ حکم موجود ہے تو کیا صاحب قرآن کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیا صاحب قرآن کے خلاف جا سکتا ہے؟ بھائی بتاؤ، جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا. تو یہ تم ابو طالب کی نفرت میں مصطفیٰ پہ تہمت لگا رہے ہو، مصطفیٰ پہ الزام لگا رہے ہو، جیسے تم نے اس وقت الزام لگایا کہ جب علی پیدا ہوئے، اور پیدا بھی کہاں ہوئے، بھائی مجبور ہوں کہ لفظ پیدا کہنا پڑتا ہے. لیکن اگر میرے عقیدے میں آنا چاہتے ہو تو احد کے میدان میں تمہیں لیے چلتا ہوں. احد کے میدان میں لیے چلتا ہوں جب سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تاریخی حقائق ہے. قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ تو بڑے نرم واقع ہوئے ہیں، معاف کر دیجئے ان کو. بھاگ گئے تھے، اب کیا کریں، ہر ماں نے علی تھوڑی جنا ہے. تو اب پیدا والی بات سمجھا دوں، بات کہیں اور نکل جائے گی کہ جب احد کے میدان میں ابو دردہ کی تلوار ٹوٹی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری تلوار ٹوٹ گئی، ہم کیسے مشرکین سے جنگ لڑیں؟ رسول اللہ نے کھجور کی چھال اٹھائی اور کہا جا لڑ، تلوار بن جائے گی.
یقین کرنے والوں نے تو اس وقت بھی یقین نہیں کیا تھا کہ کھجور کی چھال تلوار کیسے بنے گی، لیکن یہ دست مصطفیٰ ہے، یہ اگر چھال کو چھو لے اور کہہ دے کہ ہو جا، کیونکہ یہ محبوب ہے، اس کا جو محب ہے، وہاں نہ تیرا نہ میرا نہیں ہوتا، محبوب جو میرا وہ تیرا، خدائی میری، حکومت تیری، عبادت میری، سلطنت تیری، فرمان میرا، طاقت تیری۔ اگر تو کھجور کی چھال اٹھائے گا اور کہے گا کہ تلوار ہو جا تو وہ تلوار ہو جائے گی۔ ابو دردہ کی تلوار بن گئی، علی کی تلوار بھی ٹوٹی۔ علی کی تلوار بھی ٹوٹی۔ علی منظر دیکھ چکے تھے کہ ابو دردہ کو کھجور کی چھال اٹھا کے دی، وہ تلوار بن گئی۔ بھائی لفظ پیدا کو ذہن میں رکھنا، پیدا کو، یہ تلوار کھجور کی چھال تلوار بن گئی، علی کی تلوار ٹوٹی۔ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ خاموش۔ ہماری تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ خاموش۔ یا مصطفیٰ ہمیں چھال اٹھا کے نہ دیجئے گا کہ یہ تلوار بن جائے۔ چھال اٹھانے کے لیے مصطفیٰ کا ہاتھ، دست مبارک آگے نہیں بڑھا، کیونکہ آسمان سے آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کہ اے محمد، جس نے بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے وہی تلوار بھی بھیجے گا۔ جس نے بھیجا ہے تو کیسے کہہ دوں کہ پیدا ہوئے۔ موسیٰ نے تو ہارون کو مانگا تھا، مصطفیٰ نے علی کو مانگا نہیں، علی نے علی بھیجا تھا۔ تو تم نے اس وقت بھی تاریخ کو جھٹلایا تھا جب اسی کعبۃ اللہ میں مولا علی کو مصطفیٰ نے جب گود میں لیا تو علی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ آنکھیں جو اب تک کھلی نہ تھیں دیدار مصطفیٰ کے لیے، کیونکہ یہ آنکھیں جس کے لیے بھیجا ہے اسی کے لیے تو کھلنی ہے۔ اور کسی کو کیوں دیکھوں؟ بابا ابو طالب نہ، ماں فاطمہ بنت اسد نہ، محمد مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ پہلی آنکھ کھلے گی تو حبیب خدا کے چہرے پر پڑے گی، زبان نکلے گی تو مصطفیٰ کی زبان سے ٹکرائے گی۔ اور جب دیکھا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور جب تاریخ میں یہ روایت آئی تو بنی امیہ کے زر خرید ایجنٹوں نے کہا کہ بچہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ اب دلیل سنیے گا، کہا کہ بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، اس کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ فاشارت الیہ مریم نے اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ جو بچہ مہد میں لیٹا ہوا ہے یہ کیسے بولے گا؟ بچہ بولا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی النبیا۔ تو بچے کو بولنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بچے کا بولنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن اے جھٹلانے والوں یہ تو دیکھو کہ وہ بچہ دست مصطفیٰ پر ہے، جس دست مصطفیٰ میں کنکریاں بول اٹھے۔
جس دستے مصطفیٰ میں کنکریاں بول اٹھے تو ناطق قرآن کیسے خاموش رہے گا؟ نام علی کا ورد عبادت ہے دوستوں، یہ نام روشنی کی علامت ہے دوستوں، یہ ذکر آگہی کی شریعت ہے دوستوں، سایہ نبی یہ سایہ رحمت ہے دوستوں، آتی ہے صدا دم بدم یہ آسمان سے، قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے۔ ابو طالب کے یا علی، تو ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں کیا اس آیت سے انکار کرو گے جو قرآن میں نازل ہوئی اتری؟ گلفام ہاشمی صاحب پہلے ہی کہہ گئے کہ قرآن رسول کے دل پہ اترا ہے، نزلہ بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس کتاب کو روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پہ نازل کیا۔ تو جب یہ آیت اتری کہ مشرک عورتیں مسلمان مردوں کے نکاح میں نہیں رہیں گی اور مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہیں رہیں گی، تو پھر فاطمہ بنت اسد سے ابو طالب کا نکاح کیوں نہیں توڑا گیا؟ اور اگر یہاں بھی سمجھ نہیں آتی تو چلو تم عقل کے کوروں، تم فکر کے اندھوں، اگر زندگی میں ایمان نہ دیکھ سکے تو مرنے کے بعد جنازہ دیکھ کر تو سمجھ لو۔ جس کا جنازہ ہوتا ہے اس کے ایمان کے مطابق آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ ہندو کا جنازہ جلایا جائے گا، عیسائی کا جنازہ تابوت میں بند کر کے دفنایا جائے گا، اور ابو طالب کا جنازہ جب اٹھایا جائے گا تو مصطفیٰ کانڈا دیں گے، علی کانڈا دیں گے۔ جس کے جنازے کو خود قرآن کانڈا دے اسے تم کافر کہتے ہو۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو نور کو نور ہی سمجھ سکتا ہے، خاکی کیا سمجھیں گے؟ خاکی کیا سمجھیں گے؟ اچھا بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھا دیتا ہوں۔ حرم شریف ہے، صحن کعبہ ہے، مصطفیٰ تشریف فرما ہے، ابو جہل آتا ہے۔ بھائی میں تو صحابیوں سے محبت کرتا ہوں، وہابیوں سے محبت نہیں کرتا۔ ابو جہل آتا ہے، مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ یہ جملہ بڑا بھاری دے رہا ہوں اور ایمان ابو طالب پر گفتگو تمام ہوگی۔ ابو جہل مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں جن محفلوں میں بن کہے درود پڑھا جاتا ہے وہی مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی محفلیں ہیں۔ ورنہ تو مصطفیٰ فرما چکے ہیں کہ یاد رکھنا ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، جو کثرت سے بال مڈائیں گے، جن کے پجامے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے، جن کے گال ابھرے ہوئے ہوں گے،
جو ہر وقت تلاوت کریں گے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر مسلمان سمجھیں گے، مگر جان لو قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ کثرت سے سر مڈانا یاد رکھنا، کثرت سے سر مڈانا یاد رکھنا۔ چاہیے کہ ہماری باڈیز ایگزمپٹڈ رہیں کرونک ڈیزیز سے۔ بولو ہاتھ بلند، نعرہ تکبیر۔ پرندے بھی فضاؤں میں پر کھول کھول کے اڑتے ہیں۔ نعرہ رسالت، پوری طاقت سے، دل کی گہرائیوں سے اسپرچول کیپیبلٹیز کو کانسنٹریٹ کر کے فلک شگاف نعرہ کہ خدا گفت در قرآن مکرم ہی آیات بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو ایک انتہائی بدصورت، بدہیبت اور خوفناک شکل کا آدمی مجھے دکھائی دیتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ابو جہل، یزید پہ بھی لعنت ہونی چاہیے۔ ابو جہل کا باپ تھا یزید، یزید کا باپ ابو جہل نہیں ہے۔ تاریخ نے ثابت کر دیا 61 ہجری میں کہ بیٹا پہلے پیدا نہیں ہوا، باپ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ تو دیکھا بھئی نکتہ سن لو، دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل تو ٹھیک کہتا ہے، ابو جہل تو ٹھیک کہتا ہے۔ اس در سے تو گستاخوں کو بھی کبھی نا کا جواب نہیں ملا۔ ابو جہل تو ٹھیک کہتا ہے۔ گفتگو ختم ہوئی، علی تشریف لا رہے ہیں اور علی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آفتاب اور مہتاب مل کر زمین پر اتر آئے۔ رسول نے فرمایا علی تو ٹھیک کہتا ہے۔ اب برابر میں ایک صحابی موجود تھے جن کی سمجھ میں کبھی کوئی بات نہیں آئی۔ نام نہیں لوں گا، آپ پہچان لیں۔ جن کی سمجھ میں کبھی کوئی بات نہیں آئی، سوالات بہت کرتے تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو جہل آیا تو آپ نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، علی آیا تو آپ نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا یہ دونوں باتیں ٹھیک کیسے ہو گئیں؟ تو مصطفیٰ نے کہا سن، میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، جو مجھ میں دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آتی ہے۔ ابو جہل نے دیکھا تو بدہیبت شخص نظر آیا، علی نے دیکھا تو آفتاب و مہتاب نظر آئے۔ تو جنہوں نے مصطفیٰ کو علی کی نظر سے دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو علی کی نظر سے دیکھا، انہیں بستر پر ابو طالب کا بیٹا لیٹا ہوا دکھائی نہیں دیا، بلکہ نور کا ٹکڑا لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ کیونکہ نور کے بستر کو نور ہی زیب دیتا ہے، خوشبو کو خوشبو ہی زیب دیتی ہے، مہک کو مہک ہی زیب دیتی ہے، جلوے کو جلوہ ہی زیب دیتا ہے، آئینے کو آئینہ ہی زیب دیتا ہے۔
تو پھر جس کی نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہو، تم وہ امتیوں جو بات کرتے ہو تو سانس پھول جاتی ہے، جو چربی سے دیکھتے ہو، گوشت سے بولتے ہو، ہڈیوں سے سنتے ہو، اور ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہو، اپنے پیٹ میں دن بھر غلاظت لے کے پھرتے ہو، پیشاب کی جگہ سے 2 بار پیدا ہوتے ہو، اور اس کے بعد ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہو، اگر یہ شک حق بجانب ہے تو قسم کھاؤ کہ آج سے تم سب اپنے اپنے ولیمے منانا بند کر دو گے۔ جب تک تمہارا ولیمہ نہ ہو جائے، تمہاری شادی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ولیمہ اسی کافر ابو طالب کی ایجاد ہے مسلمانوں۔ مناؤ گے ولیمہ؟ ولیمہ بھی بناؤ گے اور ابو طالب کو بھی بناؤ گے؟ ابو طالب کو بھی مومن سے کافر بناؤ گے اور ولیمہ بھی بناؤ گے؟ یہ تضاد کیسا بھی، اور یہ تضاد ہی تو تمہارا ایمان ہے۔ یہ تضاد ہی تو تمہارا ایمان ہے۔ صحیح بات ہے کہ جو علی کا منکر ہے وہ منافق ہے، جس کی گفتگو میں علی کا ذکر کرتے ہوئے کنجوسی ظاہر ہو، جس کی زبان میں لغزش آ جائے، جس کا وجود فضائل بیان کرتے ہوئے کپ کپا اٹھے، یاد رکھو وہ علی کا دشمن ہے، منافق ہے۔ کیونکہ یہ تینوں علامتیں صفین کے موقع پر ابو موسیٰ اشعری میں پیدا ہو گئی تھی۔ تینوں علامتیں پیدا ہو گئی تھی۔ تو جو علی کا منکر ہے وہ در حقیقت، آج جملہ آپ کو دے رہا ہوں، نالین پاک کا منکر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ علی کے منکر کا نالین پاک سے کیا تعلق ہے؟ نالین پاک تو مصطفیٰ کی ہوئی نا، تو پھر علی کے منکر کا نالین پاک سے کیا تعلق؟ تو چلیے لن ترانی کی صدا تو یاد ہے نا؟ لن ترانی کی صدا جو کوہ طور پر آ رہی تھی، یاد ہے جب پروردگار نے یہ کہا کہ موسیٰ میں تو جلوہ دکھانے کو تیار ہوں، تو دیکھنے کو تیار ہے؟ اور انوار ذات سے نہیں، انوار صفات سے تجھے ایک صفت دکھاتا ہوں، تو دیکھے گا، بے ہوش ہو جائے گا، لیکن اس پہاڑ پر آنے سے پہلے اپنے جوتے اتار کر آنا۔ وہ پہاڑ جہاں خدا نہیں، صرف خدا کی تجلی ہے، اور ادب کا یہ تقاضا کہ جوتے اتار کے آنا۔ جوتے کس کے ہیں؟ نبی کے جوتے ہیں۔ جوتے کس کے ہیں؟ نبی کے جوتے ہیں۔ صرف تجلی کا مظاہرہ ہے جوتے اتار کے آنا۔ اور معراج کی شب جب مصطفیٰ تشریف لے گئے سدرہ کی منزل پر، ابھی تو مصطفیٰ نے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک براق کی سفر پر، براق کی رفتار پر سوار ہوئے تھے، اب نبوت کی رفتار سے آگے بڑھنا ہے۔ سدرہ کی منزل پر پہنچے، جبرائیل نے کہا آگے نہیں بڑھوں گا، میرے پر جل جائیں گے، آپ آگے بڑھ جائیے، میں تو منزلیں نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ منزلیں آپ کو جانتی ہیں، میں تو راستے نہیں جانتا۔ یا محمد راستے آپ کے منتظر ہیں، تو پھر میں جاتا ہوں۔ اے جبرائیل یہ بتاؤ موسیٰ کی طرح جوتے اتاروں؟ ہاتف سے آواز آئی وہ موسیٰ تھے، یہ محمد ہے، کہو جوتوں سمیت آ جائے۔ بھائی اس سے اس سے
اس سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نالین کی کیا اہمیت ہے. اب زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں کہ نالین پاک کی یہ اہمیت جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سدرہ کی منزل سے حجابات نور کے سمندر سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہی نالین پاک پہن کر قدمین شریفین میں فتح مکہ کے وقت جب حرم میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بتوں کو گرانے کا عمل شروع کیا. سب سے پہلے حبل کو گرایا اپنے عصائے مبارک سے جو سب سے بڑا بت تھا. اب بقیہ بتوں کو گرانے کی باری ہے. بت اونچے ہیں، بت اونچے ہیں، اور کعبے میں علی کی پیدائش اس بات کی گواہی تھی کہ جو پیدا ہوا ہے وہی توڑے گا. بھائی کعبے میں پیدائش، ارے مریم کو جب حمل ٹھہرا تو اسے بیت المقدس سے نکال دیا گیا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، زچہ خانہ نہیں کہ جہاں بچے پیدا ہوں. قرآن سے آواز آئی کہ مریم بیت المقدس سے نکل جا، یہاں عیسیٰ پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن جب فاطمہ کے حمل ٹھہرا تو بلایا گیا کعبے میں آ، یہاں علی پیدا ہوگا. اب بت توڑنے تھے، بت توڑنے تھے. لن ترانی کی پھر منزل، علی کو بلایا، ہمیشہ علی کو بلایا. خیبر میں علی کو بلایا، تبوک میں علی کو بلایا، احد میں علی کو بلایا، بدر میں علی کو بلایا. تو یا علی مدد کے منکروں، جب رسول یا علی مدد کہہ دے تو یہ سنت بن جاتی ہے. احد میں کہا یا علی ادرکنی، تبوک میں کہا، خیبر میں کہا یا علی ادرکنی، احد میں کہا یا علی ادرکنی، بدر میں کہا یا علی ادرکنی. 3 مرتبہ کہہ دیا. اسلام میں تو ویسے بھی 3 کے بعد زیادہ نہیں بولتے ہیں، رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو 3 مرتبہ بول دیا. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یا علی مدد کہنا سنت ہے. پھر بلایا علی کو، علی آ جا، علی آ جا، بت توڑ دے ہیں، کاندھوں پہ چڑھ جا. وہ وجود اپنے کاندھوں پر چڑھانے کا اعلان کر رہا ہے جو سراپا قرآن ہے، جس کا چلنا قرآن، جس کا اٹھنا قرآن، جس کا بیٹھنا قرآن، جس کی گفتگو قرآن، جس کی صلح قرآن، جس کی جنگ قرآن، جس کی نگاہ قرآن. جو چلتا ہے تو قرآن کا ہم سفر بن کے چلتا ہے، جو ہنستا ہے تو قرآن کی آیتیں مسکرا اٹھتی ہیں، جو روتا ہے تو قرآن کی آیتیں رو پڑتی ہیں، جو بیٹھتا ہے تو قرآن کے اوراق بیٹھ جاتے ہیں، اور جو اٹھتا ہے تو قرآن سے انقلاب اٹھ پڑتا ہے. وہ علی کو بلا کے کہہ رہا آجا علی، آجا علی، کاندھوں پہ چڑھ جا. بڑے منتظر تھے اس دن لوگ کاندھوں پہ چڑھنے کے لیے. ہائے ہائے، امیدیں پوری نہ ہو سکیں. علی کاندھوں پہ چڑھ جا. وہی سوال جو کوہ طور پہ موسیٰ نے کیا، جو سدرہ کی منزل پر محمد نے کیا، فتح مکہ کے موقع پر علی نے کیا کہ یا رسول اللہ جوتوں سمیت آ جاؤں. کہا علی تیرے جوتے بھی اس کاندھے کو محبوب ہیں، جوتوں سمیت چڑھ جا. تو پھر اب دنیا میں 2 ہی نالین پاک مقدس رہ گئی، ایک مصطفیٰ کی، دوسری علی کی. مصطفیٰ کی اس لیے کہ وہ نالین پاک
معراج تک گئی، اور علی کی اس لیے کہ وہ نالین پاک معراج والے تک گئی۔ تو اب علی کا منکر نالین کا بھی دشمن ہے، نالین پاک کا بھی دشمن ہے، اور اس لیے یہ ساری گفتگو دراصل سبق عشق ہے، اس لیے کہ یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ عقل کی گتھیوں میں الجھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے تو ابراہیم کو بھی روکا تھا آگ میں کودنے سے، عقل کر کودا تو جل جائے گا، عشق کر کودا تو گل و گلزار بن جائے گا۔ تو جہاں عشق ہوتا ہے وہاں حجت نہیں ہوتی، وہاں بن دیکھے بن چکھے بن جانے بس ایمان لانا ہوتا ہے، وہاں سوال جواب نہیں ہوتے۔ اور کیسے؟ بس یہ آخری جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، کیسے عشق کی منزل پہ لیے چلتا ہوں۔ عشق کی منزل مسجد قبلتین، ظہر کا وقت، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تیرا آسمان کی طرف چہرہ کرنا۔ نبی پر یہ تہمت لگانے والوں کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا، تو آسمان کی طرف کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ بھئی وحی سے بڑا غیب کیا ہوگا؟ لیکن جسے یہ معلوم ہو کہ کس وقت کون سی وحی اترنے والی ہے، وہ کیسا صاحب غیب ہوگا جو بار بار آسمان کی طرف چہرہ جا رہا ہے۔ کہا پیارے تجھے جس کا انتظار ہے وہ ہم نے اتار دیا، آج سے قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے۔ اب یہ بتاؤ مجھے کہ مسجد قبلتین میں نمازی تھے، مسلمان تھے، کافر تو نہیں تھا نا کوئی؟ رسول جہاں نماز پڑھے اور جو مسجد ہو وہاں مشرک نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا اور منافق ہوگا۔ کافر اور مشرک نہیں ہوگا، ادھر سے برات ہے، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا یا منافق ہوگا۔ لہٰذا جب یہ اعلان ہوا، بس یہ جملہ سن لو، کھڑے ہو جاؤ گے تم سب، میرا دعویٰ ہے عشق کی ہائٹ ہے، یہ عشق کی بلندی ہے، یہ جملہ عشق کی چوٹی پر یہ ادا کیا ہوا وہ جملہ ہے جسے سن کر کوئی بھی عاشق اپنی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ مسجد قبلتین صفیں چیرتے ہوئے مصطفیٰ آخری صفوں میں آئے، کہا آج سے قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے۔ تو کچھ مسلمان بولے، کچھ مسلمان بولے آپ تو قبلے پر ہی متفق نہیں ہیں، کبھی قبلہ بیت المقدس، کبھی قبلہ خانہ کعبہ، کل کچھ اور ہو جائے گا، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جو نبی اب تک قبلے پر متفق نہ ہو سکا ہو اس کی نبوت میں بھی شک کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ بڑے بڑے خاموش ہیں، منافقوں کے تانے سن کر بڑے بڑے خاموش ہیں، اسی طرح جس طرح شیب ابی طالب میں 3 برس تک مکے میں رہتے ہوئے خاموش رہے۔ بڑے بڑے خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ مکتب عشق کے طالب علم سے برداشت نہ ہوا، علی آگے بڑھا اور اس نے کہا سنو، ہم نہ بیت المقدس جانے، ہم نہ خانہ کعبہ جانے، ہم تو رخ مصطفیٰ جانے۔ ہم تو رخ مصطفیٰ جانے، جدھر یہ چہرہ انور ہو گیا وہی علی کا قبلہ ہو گیا۔
نہ ہمارے حواس خمسہ نے جانا، نہ ہمارے شعور نے بتایا، نہ ہماری عقل نے سمجھایا۔ محمد نے کہا ایک ہے تو ہم نے بھی کہا ایک ہے۔ ہم تحقیق میں نہیں پڑھتے، جستجو میں نہیں پڑھتے، تحقیق کر کے ایمان نہیں لاتے، تحقیق کر کے ایمان نہیں لاتے، گھر میں گھس کر گھر والوں کو پیٹنے کے بعد ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ جو تحقیق کر کے ایمان لاتے ہیں انہیں تحقیق پہ ناز ہوتا ہے، ایمان پہ ناز نہیں ہوتا، اور جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں انہیں ایمان پہ ناز ہوتا ہے، تحقیق پہ ناز نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی نہیں کہا تھا علامہ اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ عشق کی آگ اگر بجھ گئی تو اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو دنیا میں کہو محمد سا شہنشاہ نہیں ہے، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں ہے۔ باریک ہے ذکر قرب معراج رسل، خاموش کہ یہاں سخن کو بھی راہ نہیں ہے۔ واللہ کے عجب شان شہنشاہ رسل ہے، اس گلشن ایجاد کا پہلا وہی گل ہے، سب جز وہ کل اجزا ہے اس کے وہی کل ہے۔ اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا تو کیا ذکر ہے ہم سر نہیں کوئی۔ حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی۔ ادنا سا یہ رتبہ ہے جسے ذکر کیا ہے، بوذر کو شرف اس کی غلامی سے ملا ہے۔ یہ معجزہ خالق سے ملا، خیر بشر کو ایک انگلی سے 2 ٹکڑے کیا، قرص قمر کو پر نور سدا رہتی تھی پیشانی انور، اس نور سے رہتے در و دیوار منور۔ جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیمبر، 100 انگلیوں کی دیکھتے تھے لوگ برابر۔ اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا۔ تو یہ محفلیں یہ عشق کے ہنگامے، یہ حسن کی گفتگو، یہ پیار کی باتیں وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں پیارے کے پیاروں سے پیار کرنا آتا ہے۔ جو پیارے کے پیاروں سے پیار کرنا نہ جانے، جو اجر رسالت دینا نہ جانے، کیا مانگا تھا میرے مصطفیٰ نے تم سے امتیوں، کیا مانگا تھا؟ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے پیار کر لو، میرے پیاروں سے پیار کر لو، میرے حسنین سے پیار کر لو، میری فاطمہ سے پیار کر لو، میرے جگر کے ٹکڑے سے پیار کر لو۔ جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے فاطمہ کو درد دیا اس نے مجھے درد دیا۔ تو 61 ہجری میں اتنا بڑا درد لے کر فاطمہ خلد میں کیسے جی رہی ہوگی؟ اتنا بڑا زخم دے دیا فاطمہ کو، ارے گھرانہ لوٹ لیا،